أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ مبعوث کر دیا جو ان پر اس کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری امت محمدیہ علی صاحبہا ازکی الصلاۃ والتسلیم کو بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے۔ انہی میں سے یہ اعزاز بھی ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اعزاز کو ہمیں سنبھال کر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و شوکت اور عزت اور تکریم اور اسی طریقے سے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کے احکامات کے بارے میں واقفیت رکھنا، یہ بہت ضروری ہے اور اس کا جاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے تمام پہلوؤں پر معلومات کا ہونا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کی ولادت مبارکہ اور آپ کی وفات مبارکہ، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کی شان و شوکت کو جانا جائے، آپ کے مقام و مرتبے کو جانا جائے۔ اللہ نے آپ کو جو عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے اس کو جانا جائے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، اور پھر اس کے مطابق جو آپ نے باتیں کہی ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ چیزیں سب سے زیادہ مہم ہیں اور سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ میں چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے واقف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم آپ کی حیثیت کو صحیح معنوں میں جان نہیں سکتے ہیں، آپ سے محبت نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم آپ سے محبت کا اظہار نہ کریں اور ہمیں آپ کی حیثیت کا علم نہ ہو، تب تک آپ کی بتلائی ہوئی باتوں کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی 3 باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، آپ کی ولادت مبارکہ، لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذکر ہو، یہ بھی ذکر کرنا چاہیے۔ سیرت طیبہ کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ وفات مبارکہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، لیکن وہی بات دوسری اور تیسری جو سب سے مہم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا۔ جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اس کی بات بھی ہوتی ہے۔ لوگ آپ کا شان بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی بات کو بہت کم بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی باری تو آتی نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایمان لانا
آپ کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے مقام کا اعتراف کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ بلکہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو ان باتوں کا جو ہے وہ بخوبی علم ہونا چاہیے اور سیرت طیبہ کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلی بات ولادت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس میں امت کا تقریباً کوئی اختلاف نہیں۔ اکثر مورخین، اکثر سیرت نگار اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ کی ولادت طیبہ جو ہے وہ عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل سے مراد ابرا اپنا لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں سمیت بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ اس سال ابرا کو ہلاک کر دیا گیا، اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا، ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اس بات میں امت کا تقریباً اختلاف نہ ہونے کے برابر۔ دن میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ سوموار کے دن ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل عن صوم یوم الاثنین، سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں میری ولادت ہوتی ہے اور اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر پر نبوت کا تاج جو ہے وہ رکھا ہے۔ آسمان سے پہلی وحی جو ہے وہ اسی سوموار والے دن میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد وفات، یہ ولادت والا مہینہ کون سا ہے اس میں تاریخ دان والوں کا اتفاق نہیں ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے۔ دن کون سا ہے یعنی تاریخ کے اعتبار سے اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے، شارح بخاری امام ابن بطال جو ہے وہ لکھتے ہیں، کئی اقوال نقل جو ہے وہ کیے ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت لکھنے والے تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک 2 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 8 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول، اور کچھ علماء کے نزدیک 10 محرم کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ محرم اور ربیع الاول کے علاوہ کچھ مورخین نے اور بھی مہینے ذکر کیے، یعنی مہینے میں اور تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ علماء نے 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا، کچھ نے 8 کو راجح قرار دیا اور کچھ نے 12 کو راجح قرار دیا۔ ایک بات وفات کے بارے میں بھی آ جائیں، آپ کی وفات مبارکہ کا دن جو ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ سوموار کا دن ہے۔ سوموار کے دن میں ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے اور سوموار کے دن میں ہی آپ کی وفات ہوتی ہے، اور مہینہ تقریباً اس میں بھی اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اور تاریخ کون سی ہے اس میں اختلاف، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض نے 1 ربیع الاول کو کہا، بعض نے 2 ربیع الاول کو کہا، اور بعض نے 12 ربیع الاول کو کہا۔ اکثر سیرت نگاروں نے 12 ربیع الاول کو قرار دیا۔ علی کل حال یہ 2 باتیں ولادت مبارکہ اور وفات مبارکہ کے بارے میں نے ذکر کی ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت دی ہے سوائے یہ روایت جو میں نے ذکر کی، سئل عن صوم یوم الاثنین، سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن۔ سب سے پہلی وحی جو ہے اسی دن میں نازل ہوئی، لہذا اس دن کا روزہ رکھنا یعنی سوموار کے دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے، یہ تو ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت خاموش، اس کی دلیل صحابہ کرام کا زمانہ ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ بالکل خاموش ہے کہ 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو، یہ تینوں تاریخیں جو ہیں وہ زیادہ مورخین نے ذکر کی ہیں۔ ان تینوں دنوں میں کسی نے کوئی کام کیا ہو
تاریخ کے اوراق بالکل خاموش ہیں اور صاف پڑے ہوئے، اس میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ چلیے آگے آ جائیے، دوسرا زمانہ، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، قرون ثلاثہ، قرون مفضلہ ثلاثہ الاولی، پہلے 3 صدیاں یا 3 زمانے جو سب سے افضل قرار دیے جاتے ہیں، ان تینوں زمانوں میں تاریخ جو ہے وہ بالکل ہمیں خاموش نظر آتی کہ اس دن کیا کرنا چاہیے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کوئی اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ نیچے آ جائیں اور پیچھے ائمہ اربع کا زمانہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا زمانہ بھی اس مسئلے کے بارے میں بالکل خاموش نظر آتا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو مرضی کیجئے، میں اگلی بات اپنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے تاکہ آپ کی محبت صحیح معنوں میں اس کے دل میں بیٹھے۔ آج کے جمعہ میں صرف قرآن مجید کی روشنی میں چند ایک، سارے نہیں، چند ایک فضائل اور مناقب، سید العالمین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، تمام کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، آئیے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے جن جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ، اپنی حیات مبارکہ کے دن گزارے، ان جگہوں کو آپ کے وقت گزارنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دی۔ قرآن مجید میں موجود ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس پاکیزہ شہر مکہ مکرمہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس حال میں کہ تو اس میں ٹھہرا ہوا ہے، جس مکہ میں تو ٹھہرا ہوا ہے اس مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ بیت اللہ کی وجہ سے بھی مکہ بہت عظیم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کا مقصد بیان کیا کہ میں بیت اللہ کی وجہ سے مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، مکہ بہت افضل ہے، بیت اللہ کی وجہ سے بھی افضل ہے، لیکن اس وقت جو مکہ کو مقام مل رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہ پڑاؤ کرنے کی وجہ سے۔ کہا مجھے اس پاکیزہ شہر کی قسم ہے جس میں میرے محبوب نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، جہاں پہ میرا محبوب جو ہے رہتا ہے، اس شہر کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں میرا نبی جو ہے وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ ایک اسی کے ساتھ ملا لیں، آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی عرصہ گزارا ہے، وہاں پہ بھی احادیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں بھی مدینہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مکہ کو حرم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی دعا کی مدینہ کے لیے، یا اللہ اس کو بھی حرم قرار دیا، مدینہ کو بھی حرم قرار دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا کی، آپ نے فرمایا میں نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کی وجہ سے یہاں سے بیماریوں کو بھی نکال دیا۔ مدینہ یثرب نام تھا بیماریوں کی آماجگاہ، بخار ہی نہیں جاتا تھا، جو یہاں پہ آ جاتا بیمار ایسا ہوتا کہ زندگی میں اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ آپ نے دعا فرمائی، ساری کی ساری بیماریاں جو ہے وہ یہاں سے نکل گئی، اور مکہ کے قریب، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جوفہ، جہاں سے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، وہ جوفہ جگہ پہ وہ خالی جگہ تھی، وہاں پہ بیماری چلی گئی، وہ علاقہ ہی تباہ ہو گیا، وہ علاقہ ہی تباہ ہو گیا، وہاں پہ آج بھی آبادی موجود نہیں، اس کے قریب میں آبادی ہے، وہاں سے لوگ جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں۔ فرمایا میری دعا کی وجہ سے اور میرے یہاں پہ آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی بیماریاں بھی منتقل کر دیں اور مدینہ میں برکت پیدا فرما دی، مد میں بھی، سا میں بھی، غلے میں بھی، اناج میں بھی، ہر کام میں، حتیٰ کہ دنیا کا وہ فروٹ اور وہ سبزی جس ملک میں وہ کاشت کی جاتی ہے بسا اوقات وہاں نہیں ملتی، لیکن آپ کو مدینہ میں ملے گی۔ اعلیٰ درجے کا فروٹ، بہترین درجے کی سبزی، دنیا جہان کی تمام چیزیں وہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی رہائش کی وجہ سے وہ مدینہ بھی بابرکت فرما دی۔
کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کو اگر پتا ہو تو یہ کبھی بھی مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، یہ مدینہ میں ٹھہرے رہیں، مدینہ اچھا ہے، اس کی مصیبتوں کو برداشت کر لینا چاہیے، یہاں پہ زندگی گزارنا باعث اعزاز ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن مسلمان کے لیے، توحید پرست کے لیے، رسالت کو ماننے والے کے لیے، آپ سے محبت کرنے والے کے لیے مدینہ میں ٹھہرنا بہت بہترین ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے کہا تھا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ اپنے رستے میں شہادت بھی دے دے اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے جو ہے وہ شہادت عطا فرما۔ مکہ بھی افضل ہو گیا، مدینہ بھی افضل ہو گیا آپ کی رہائشی کی وجہ سے۔ تو وہ ہستی جو ہے وہ کتنی عظیم ہے، وہ کتنی شان و شوکت والی ہے، جس کی وجہ سے جہاں جہاں جس کے تلوے لگتے ہیں، پاؤں مبارک لگتے ہیں، وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بابرکت جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ دوسری فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی، اللہ کریم نے آپ کی نبوت کو، آپ کی بعثت کو، آپ کے سر پر نبوت کے تاج رکھنے کو امت محمدیہ کے لیے، کائنات والوں کے لیے سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کریم نے، یاد رکھیے، یہاں پہ ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پہ بچپن کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پہ لڑکپن کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پہ نبوت سے پہلے کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کی امانت، دیانت اور صداقت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر تذکرہ کیا تو آپ کی نبوت کا تذکرہ کیا۔ لوگوں، میں نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے کہ تمہاری ہی جانوں میں سے ایک نبی اور رسول بنا کر مبعوث کر دی۔ وہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہاری تطہیر کرتا ہے، تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے، تمہیں اچھی باتیں بتلاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس سے پہلے تم بالکل کھلی گمراہی میں تھے اور تمہاری گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جو امت کے لیے احسان عظیم بنا، اور دنیا سے ظلم و جہالت، شرک و بدعت اور خرافات اور زمانہ جاہلیت کی سیاہ کاریاں جو مٹنا شروع ہوئی ہیں، وہ آپ کی عمر کے 40ویں سال میں جا کر شروع ہوئی۔ اس سے پہلے شرک و بدعت اسی طرح ہو رہا تھا۔ حاصل کی ولادت سے لے کر آپ کی نبوت والے سال تک مکہ میں بتوں کی پرستش اسی طرح ہو رہی تھی، لوگ بچیوں کو زندہ درگور اسی طرح کر رہے تھے، لوگ ظلم و ستم اور اپنے کارنامے اسی طرح سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن جس دن آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس دن صبح پھوٹی، اس دن سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ باہر نکلی اور روشنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، قریب قریب میں پہنچی، دور والوں نے انکار کر دیا، اپنے بھی بیگانے بن گئے، یہاں سے دشمنیاں اور دوستیاں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جو امت کے لیے احسان عظیم قرار دیا۔ لوگوں، اگر جشن منانے ہوں، خوشیاں منانی ہوں، تو آپ کی نبوت والے سال تو مناؤ، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا، لیکن اس کا بھی کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ملتا کہ اس میں خوشیاں منانی چاہیے۔ لہذا نبوت والے سال میں پوری امت میں کوئی بھی خوشیاں نہیں مناتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اللہ علیہم یہ لفظ بولا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا اس طرح کا، جس طرح کا یہاں پہ جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ لہذا وہ معاملات جو کیے جاتے ہیں، ان کا ہماری شریعت کے ساتھ، ہمارے سیرت طیبہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ، آپ کی زندگی کے ساتھ، آپ کے نمونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے نمبر 2، نمبر 3، تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے، قرآن مجید میں کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید، کسی انسان کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، اس کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی۔ لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی عمر کی قسم ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مدہوشی میں حیران پھرتے ہیں، یہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں یہ کیا کام کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے،
میں آپ کی عمر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان لوگوں کو پتا نہیں. اور ایسی قسم پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی، بلکہ آپ کی عمر ہی کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے رب ہونے کی بھی قسم اٹھائی. چوتھے نمبر پہ آپ کے رب ہونے کی قسم اٹھائی. اللہ تو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، پہاڑوں کا رب ہے، دریاؤں کا، سمندروں کا، باغات کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی تو اپنے محبوب کے رب ہونے کی قسم اٹھائی. فلا وربک لا یؤمنون، لوگوں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب ہونے کی قسم ہے، تم لوگ ایماندار نہیں ہو. کب؟ آخر میں اس کا تذکرہ کروں گا، اشارہ کروں گا. یہاں پہ صرف اتنا ہی بتلانا مقصود ہے. لوگوں میں محمد کا رب ہونے کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی جو ہے وہ یہاں پہ قسم نہیں اٹھائی، اس کا رب ہونے کی قسم اٹھائی. اگر قسم اٹھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہونے کی قسم اٹھائی، وگرنہ تو اللہ تو ہر چیز کا جو ہے وہ پروردگار ہے اور مالک. نمبر 5، پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کہتے ہیں اور لوگوں تم کیا جانو میرے نبی کا مقام، تم نے کیا نعت پڑھنی ہے، تم نے کیا میرے نبی کا شان بیان کرنا ہے. میں نے اپنے نبی کا شان جو ہے وہ خود بیان کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لوگوں ہم نے سن لو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا؟ تم بیان کرو نہ کرو، میں بیان کروں نہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا اور پہنچا دیا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. آپ صرف اتنی سی بات ہی کو لے لیں، آذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں جہاں کوئی آدمی اللہ کی توحید کا اعلان کرے گا وہیں پہ اس کے لیے لازم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان. اور دنیا میں آپ جانتے ہیں مختلف اوقات ہیں، کہیں پہ دن کا وقت ہے، کہیں پہ شام کا وقت ہے، کہیں پہ رات کا وقت ہے، کہیں پہ 2 گھنٹے کا فرق، کہیں پہ گھنٹے کا فرق. ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی اذان دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا جائے. پھر وہ نماز نہیں ہے جس نماز میں درود ابراہیم نہیں پڑھا جاتا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرماتے ہیں نماز میں درود ابراہیم پڑھنا فرض ہے. جو آدمی نماز کے آخر میں تشہد میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے. آپ بتلائیے دنیا میں کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں کوئی بندہ نفل نہ پڑھ رہا؟ ہر وقت میں انسان جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود پاک جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. عمومی طور پہ ویسے ہی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. لوگوں اللہ بھی اپنے نبی کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. لوگوں تم بھی میرے نبی کے اوپر درود اور سلام جو ہے وہ پڑھا کرو. پوری دنیا میں درود اور سلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جس بات کا میں ذکر کروں وقت بہت تھوڑا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو بتلا دیا، نبیوں کو عالم ارواح میں بتلا دیا، سابقہ کتابوں میں آپ کی نبوت کے چرچے کر دیے، اعلانات کر دیے، اور ہر جگہ پہ آپ کی شہرت اور آپ کے ذکر کو جو ہے وہ بلند کر دیا. لوگوں آپ بیان کرو یا نہ کرو، میرے نبی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اونچا کر دیا، اور اسے کوئی مائی کا لال اللہ کے فضل سے نہیں مٹا سکتا. دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہالینڈ والوں نے، جرمنی والوں نے، دوسرے ملکوں نے، جنہوں نے جو ہے وہ آپ کی نعوذ باللہ من ذالک شان میں تنقید کرنے کی کوشش کی، لیکن منہ کی کھانی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ مزید جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ذکر کو گھبرائیے نہیں، ہم نے بلند کیا. جس کو ہم نے بلند کیا ہو وہ کبھی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک پست جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ بلند ہی رہے گا. نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا. آپ کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا، وہ خواہ کسی بھی قسم کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے، تینوں بیٹے جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی تو نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مٹے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا ہے، لوگوں ہم نے نام بلند کیا ہے، آپ کا نام نہیں مٹا سکے گا کوئی بھی۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن جو ہے وہی دم کٹا ہے، وہی بے نسلہ ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کو کوئی بھی جاننے والا نہیں رہے گا۔ دنیا میں رومی ہوں، ایرانی ہوں، مجوسی ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، کفار ہوں، جن جن لوگوں نے آپ کی شان میں تنقید کرنے کی کوشش کی، آپ کا مقام مرتبہ کم کرنے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گئے۔ ایران کیسر و کسرا کے ایوان ختم ہو گئے، ان کے خزانے مسلمانوں نے فتح کر لیے اور لا کر جو ہے وہ اپنے درمیان تقسیم کیے، سارے کے سارے مٹ گئے، کچھ آپ کی زندگی میں مٹ گئے اور کچھ آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے جو ہے وہ مٹا ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا اور آپ کے اکیلے کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بلند فرمایا۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے یہ بھی اعزاز آپ کو عطا فرمایا، ساری کائنات والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ انسانوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، انجینئر کے لیے اور قائدین کے لیے، جرنیلوں کے لیے، سپاہ سالاروں کے لیے، آپ باپ کی حیثیت سے ہوں، استاد کی حیثیت سے ہوں، جس حیثیت میں ہوں، سب کے لیے آپ کو جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے سب کی رہنمائی کی، سب کو ہدایت دی، سب کے لیے نمونہ بن گئے اور سب کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا مظاہرہ کیا۔ بلکہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے لیے بھی آپ کو شفیق اور مہربان بنا کر بھیجے گا۔ کئی واقعات میں نے پیچھے ذکر کیے ہیں، اونٹوں کے ساتھ، چڑیا کے بچے کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت اور مہربانی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ فرمایا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نمبر 8، اللہ کریم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا، اے میرے نبیوں، تمہاری نبوت کے دوران اگر میرا آخری نبی آ جائے تو اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، میرے نبی کی جو ہے وہ اتباع کرنا، میرے نبی پر ایمان لے آنا، میرے نبی کی جو ہے وہ مدد کرنا۔ اگر تم اس پر قائم اور دائم رہے، تمہاری زندگی، تمہارا ایمان اور تمہاری اتباع مجھے قابل قبول۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا، یاد رکھو تمہارا مقام جو ہے وہ نبوت کی لائن میں باقی نہیں رہے گا، اس سے نکال دیا جائے گا اور فاسقوں کی صف میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے معاملہ ہی ختم کر دیا۔ یہ بھی پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا کہ آپ کو جو ہے وہ خاتم النبیین بنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ نبیوں کے سلسلے کو آپ کے اوپر ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ لوگوں آپ آخری نبی ہیں، آپ کی رسالت کو عالمگیر بنا دیا گیا، پوری دنیا کے لیے، مشرق کا مسلمان بندہ ہو رہنے والا یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، پیلے رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، فرمایا کوئی بھی زبان جاننے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیج دیے گئے۔ سب کے لیے آپ پر ایمان لانا لازم ہے اور آپ کی بات کو تسلیم کرنا جو ہے وہ لازم۔ یہ چند ایک اعزازات تھے اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی، لوگوں میں بھی نبی کا ادب سے نام لیتا ہوں، احترام سے نام لیتا ہوں، حالانکہ میرے نزدیک تو ساری مخلوق ہے، میں جس کو بھی جس طریقے سے بھی مخاطب کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن میرے نبی کو میں نے خود مقام عطا کیا ہے۔ لوگوں تمہیں بھی بتلاتا ہوں، میں نبی کا ادب کرتا ہوں، تم بھی نبی کا ادب کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسلوب بیان کیا، نبیوں کے نام آئے تو ہر نبی کو اس کا نام لے کے پکارا۔ آدم علیہ السلام کی باری آتی ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام کا نام دیا۔ یا نوح
नूह अलैहिस्सलाम का जो है वो नाम लिया, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ जो है वो रसूल बनाकर भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, ऐ इब्राहीम जब हमने आपकी आजमाइश की, तेरे रब ने जो है वो इब्राहीम की आजमाइश की, नाम लेकर जो है वो जिक्र किया। ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो या ईसा कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो या मूसा कहा। कितने ही कुरान जिनमें कलिमात हैं, ये 5 जलील कदर पैगंबर हैं जिनके मैंने नाम जिक्र किए, बाकी सबका तो नाम आता ही आता है। वज़्कुर फिल किताब इस्माइल, इस्माइल का नाम जो है वो याद करो, इसहाक का नाम याद करो, फलां का ज़लयसा का नाम याद करो, वगैरह वगैरह तमाम नबियों के नाम दिए। लेकिन कुर्बान जाइए, जब आपकी बारी आई तो अक्सर जगह पे कुरान मजीद में या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़्फ़ार, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा। ऐ प्यारे नबी, ऐ नबी, ऐ नबी, आप जो है वो ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। 3 या 4 जगह पे आप सल्लम का नाम लिया गया, मुफस्सिरी ने जिक्र किया, वहां पे भी आपके नाम की जरूरत थी जिसकी वजह से नाम लिया गया है, वगरना बाकी तमाम जगहों पे या अय्युहन नबियों का नाम जो है वो बोला। मकसूद क्या था कि लोगों, मेरे नबी का अदब करने वाले लोग जो हैं वो फलाह पा जाएं। अगर तुम लोगों ने अदब ना किया तो याद रखना कामयाबी जो है वो तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं बन सके। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगों मेरे नबी से कभी आगे ना बढ़ना, कभी आगे ना बढ़ना किसी मामले में भी। पूरी उम्मत को जो है वो हुक्म दे दिया, लोगों याद रखो मेरे नबी का अदब ये है, उनसे आगे न बढ़ना किसी मामले में, बात करने में, इमामत करवाने में। जहां पे नबी मौजूद होता है वहां पे किसी नबी को भी इमामत की इजाजत नहीं होती। मेराज वाली रात में मालूम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़कर आगे कर दिया, यहां मुसल्ले पे आप ही ने खड़े होना है, किसी और नबी को इमामत की इजाजत नहीं है। तो लिहाजा नबी से आगे ना बढ़िए, उनकी बात से आगे बढ़कर बात ना कीजिए, उनसे आगे ना चलिए, उनका अदब कीजिए और उनका एहतराम कीजिए। और फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, लोगों नबी की आवाज से आवाज भी बुलंद ना करना। नबी का अदब करना, नबी की आवाज से आवाज भी बुलंद ना करना, कहीं ऐसा ना हो अन तहबता अमालुकुम अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमल बेकार कर दिए जाए और तुम्हें पता भी न चले। ये सहाबा किराम के बारे में कहा गया कि तुम अपनी आवाजों को बुलंद ना करो, वही मौजूद थे, उन्हीं को मुखातब करना था। उसके बाद में आने वालों को भी मुखातब किया, जहां पे नबी की बात आ जाए वहां पे अपनी आवाजों को बुलंद ना करना, जहां पे नबी का तस्करा आ जाए वहां पे अपनी आवाजों को बुलंद ना करना, कहीं खदशा है तुम्हारे अमल सारे के सारे तबाह बर्बाद ना करना। ये सारी फजाइल जिक्र करने के बाद और फिर अदब व आदाब जिक्र करने के बाद मकसद जिक्र कर दिया। वो मकसद जो है, मेरा वक्त खत्म हो गया लेकिन मैं 1 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म करता हूं। वो मकसद क्या था? लोगों याद रखो मेरा नबी शान और शौकत के एतबार से बड़ा अजीम है, बहुत आली शान है, बहुत ऊंचा मुकाम मैंने उसको अता किया, और उनका अदब भी बहुत जरूरी है। और उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब वो अजीम हस्ती है तो उनकी बात भी बड़ी अजीम है, उनकी बात बहुत ही आली शान है, वो बात छोड़ी नहीं जा सकती है, उसको छोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने कामयाबी लेनी है वो आपकी जात को भी बड़ा मानते हैं, आपकी बात को भी बड़ा मानते हैं, वो आपकी बात पे भी अमल करते हैं, आपकी सीरत पर भी अमल करते हैं। जरा इसी बात को सामने ले लीजिए कि नबी करीम की शान तो बहुत सारे लोग बयान करते हैं, नात पढ़ लेना या आपकी शान बयान कर देना, कोई तकरीर कर लेना, कोई वाज कर देना कि नबी का मुकाम बड़ा ऊंचा है, कवाली करने वाले भी लोग करते हैं, दाढ़ी मुंडे भी करते हैं, बेनमाज भी करते हैं, किसी किस्म का कोई आदमी वो भी करता है। लेकिन सूद से कौन कौन बचता है, नमाज कौन कौन पढ़ता है, सच कौन कौन बोलता है, झूठ से कौन कौन बचता है, अमानत में खयानत करने से कौन बचता है, ये तमाम बातें कुरान में भी बयान हुई। क्या मेरे नबी ने बयान नहीं की? नबी ने इनको करके नहीं दिखाया और करने का हुक्म नहीं दिया? आओ अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो इन बातों को अपनाओ, नबी ने जो काम किए हैं वो काम करके दिखाओ,
آپ کی محبت جو ہے وہ سچی ثابت ہو جائے گی. وقت نہیں ہے ورنہ میں آیتیں ذکر کرتا. ایک آیت تو وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. لوگوں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ احکم الحاکمین جو ساری کائنات کا رب ہے اس سے محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی بات مان کر دیکھو. میرے نبی کی بات مان لو، اللہ تمہارے ساتھ محبت ہی نہیں کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور دوسری جگہ پہ کیا کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لوگوں میں نے نبی کو مقام دیا ہے، اس لیے جس نے نبی کی بات کو مان لیا اس نے نبی کی بات کو نہیں مانا، دراصل اس نے میری بات کو مانا. اس نے میری اطاعت کی ہے، میں رب کی اطاعت کی ہے. میرے نبی کی اطاعت دراصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. یہ خوشی منانا اور غمی منانا اور اپنے رسم و رواج کو ادا کرنا اور اپنی من مانیاں کرنا، یہاں پہ پتا چلتا ہے نبی سے محبت کرنے والا جو ہے وہ کون ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ کیا جو کام آپ نے نہیں کیا وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر تو واقعی محبت کا اظہار ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً محبت نہیں ہے. انسان کو اپنا معاملہ جو ہے وہ اس پہ پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان ہے، شوکت ہے، عظمت ہے، مقام ہے، اسے جاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اس کے نتیجے میں آپ کی بہترین محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.